السلام علیکم۔ آج ہم حیات حضرت شاہ عالم کتاب سے کچھ اقتباسات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے مؤلف مولانا صوفی نذیر احمد نیازی صاحب، ان کی زندگی اور وہ جو محنت لگی ہے نا اس کتاب کو بنانے میں، اس کو سمجھیں۔ بالکل۔ اور یہ اقتباسات بہت دلچسپ ہیں کیونکہ یہ صرف ایک آپ کہیں سوانح حیات نہیں ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ تاریخ اور روحانیت وہ کیسے جڑتی ہیں تحقیق میں۔ صحیح۔ اور جو لوگ گہرائی میں جانا پسند کرتے ہیں نا، ان کے لیے تو یہ خاص ہے۔ اچھا، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس علمی سفر کو۔ سب سے پہلے تو مؤلف کا تعارف ہی دیکھ لیں۔ نام تو کئی لوگوں نے سنا ہوگا، مولانا صوفی نذیر احمد نیازی، جی، لیکن اصل نام وہ تھا حضرت غوث محمد فاروقی۔ اچھا، یہ تو مجھے بھی نئی بات پتا چلی، غوث محمد فاروقی۔ جی، اور تخلص استعمال کرتے تھے نظر۔ صحیح۔ والد صاحب نور محمد اور والدہ عطی النساء تھیں۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پیدائش تو بریلی شریف میں ہوئی، لیکن والدین بعد میں مراد آباد چلے گئے تو وہ مراد آبادی مشہور ہو گئے۔ اچھا، اس لیے مراد آبادی کہلاتے ہیں۔ جی، اور لگتا ہے یہ روحانیت تو وراثت میں تھی، ان کے دادا بھی اپنے زمانے کے بڑے صوفی اور عالم تھے۔ واہ، تو خاندانی پس منظر بھی تھا۔ اچھا، ان کی اپنی علمی استعداد کیسی تھی؟ مطلب صرف روحانیت؟ نہیں، صرف روحانیت نہیں، علم تصوف تو تھا ہی گہرائی میں، لیکن ساتھ میں منطق یعنی لاجک اور فلسفہ، یہ بھی بڑے دقیق مشکل مضامین ہیں، ان پر بھی عبور تھا۔ کمال ہے۔ اچھا، تعلیم کہاں سے شروع ہوئی؟ تعلیم کا باقاعدہ آغاز تو مراد آباد کے جامعہ نعیمیہ سے ہوا۔ وہاں مولانا سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے عالم سے پڑھا۔ پھر کچھ وقت دارالعلوم میرٹھ میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اچھا، تو میرٹھ بھی گئے اور پھر وہاں سے احمد آباد؟ جی، پھر احمد آباد آئے، اور یہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہاں دارالعلوم شاہ عالم سے 6 شعبان 1386 ہجری کو دستار فضیلت ملی۔ دستار فضیلت یعنی وہ جو دینی علوم میں مہارت کی تکمیل پر پگڑی باندھتے ہیں نا؟ بالکل وہی۔ تو تعلیم مکمل ہوئی۔ پھر عملی زندگی، احمد آباد کی جامع مسجد میں پہلے امامت کی۔ جی، 3 سال وہاں رہے۔ اور اس کے بعد تو ایک بہت لمبا عرصہ، تقریباً 35 سال حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی جامع مسجد میں امامت و خطابت کی۔ 35 سال، یہ تو بہت طویل عرصہ ہے۔ جی، اور شاید یہی وہ طویل وابستگی تھی جس نے انہیں تحریک دی ہوگی کہ حضرت شاہ عالم اور ان کے بزرگوں کے حالات پر تحقیق کریں۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت پر کوئی جامع مکمل کام موجود نہیں تھا، ایک خلا تھا جسے پر کرنا تھا۔ اور اس تحقیق میں لگے 10 سال، یہ صرف سال گننے کی بات نہیں، یہ تو دن رات کی محنت ہے۔ یقیناً 10 سال کی مسلسل محنت اور ذرائع کی کامیابی کا بھی ذکر ہے، جو اس دور میں اب سوٹے تاریخی تحقیق کو کتنا مشکل بنا دیتا ہوگا۔ بہت مشکل۔ آج کل تو پھر بھی آسانیاں ہیں۔ جی، ذرائع نایاب تھے لیکن ہمت نہیں ہاری انہوں نے۔ 2 کتابوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں وہ، شہنشاہ الابرار اور صد حکایات شاہیہ۔ کہتے ہیں ان کے بغیر شاید یہ کام مکمل ہی نہ ہوتا۔ اچھا، یہ بنیاد بنے کتاب کی۔ جی ہاں، لیکن وہ جو صد حکایات شاہیہ کے ترجمے کی کہانی ہے وہ تو الگ ہی ہے، وہ عام حالات میں نہیں ہوا۔ اوہ ہاں، وہ تو واقعی بہت متاثر کن بات ہے۔ وہ فارسی کتاب تھی، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا 1974 میں حج کے دوران۔ حج کے دوران؟ جی، حرم شریفین میں، کچھ حصہ حرم شریف میں حتیم کے اندر بیٹھ کر، حتیم میں؟ جی، جو کعبہ سے متصل جگہ ہے، جی، اور کچھ حصہ مسجد نبوی میں ممبر اور روضہ اقدس کے درمیان بیٹھ کر۔ یہ علمی کام وہاں کیا۔ سبحان اللہ، یہ تو عقیدت اور محنت کی انتہا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ علمی کام بھی۔ بالکل، ایسی لگن۔ اچھا، اس مشکل کام میں، ترجمے میں، کوئی مدد، کوئی رہنمائی بھی ملی انہیں؟ جی ہاں، خوش قسمتی سے بزرگوں کا ساتھ رہا۔ جب ترجمے میں کوئی مشکل پیش آتی تو مدینہ منورہ میں ہی علامہ حبیب الرحمن صاحب اڈیسوی رحمت اللہ علیہ مقیم تھے، ان سے مشورہ کر لیتے تھے۔ اچھا،
اور پھر جب مسودہ تیار ہو گیا تو بریلی شریف سے خاص طور پر حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ علیہ وہ احمد آباد تشریف لائے. خود تشریف لائے؟ جی خود تشریف لائے. پورا مسودہ سنا، حوصلہ بڑھایا اور کامیابی کی دعا بھی دی. یہ بہت بڑی بات تھی. یقیناً بہت بڑی تائید تھی. تو ان ساری کوششوں کا نتیجہ پھر کتاب کی شکل میں آیا، 2 حصوں میں، ہے نا؟ جی 2 حصوں میں. پہلا حصہ آیا 1975 میں جو اجداد شاہ عالم کے تذکرے پر تھا، اور دوسرا حصہ جو خود حضرت شاہ عالم کی حیات پر تھا وہ 1979 میں شائع ہوا. اور آتے ہی مقبول ہو گئی؟ بالکل. پہلی اشاعت تو ہاتھوں ہاتھ نکل گئی. ابھی جو نسخے ملتے ہیں وہ دوسری اشاعت ہے جس میں کچھ اضافے بھی کیے گئے ہیں. اچھا. مؤلف خود بھی یعنی صوفی نذیر احمد صاحب وہ بھی تو ایک بڑے عالم تھے. شاہ عالم علاقے میں ان کے بہت مریدین بھی تھے. جی ہاں، سینکڑوں مریدین تھے ان کے. ایک قابل ذکر روحانی شخصیت تھے. ان کا ارادہ تو اپنی سوانح حیات نظر اور اپنا شعری مجموعہ فردوس نظر شائع کرنے کا بھی تھا. اوہ، لیکن وہ شائع نہیں ہو سکے. افسوس، زندگی نے مہلت نہیں دی. سن 2000 میں ان کا انتقال ہو گیا. شاہ عالم درگاہ کے قریب ہی ان کا مکان تھا، وہیں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج کی اس ساری گفتگو سے ایک بات تو بہت واضح ہوتی ہے کہ کیسے ایک شخص کی آپ کہیں ایک دہائی کی تحقیق، ذاتی عقیدت اور وہ علمی جستجو جی مل کر ایک ایسی دستاویز بنا سکتی ہے جو نسلوں کے لیے ایک ورثہ بن جائے. بالکل. اور خاص طور پر وہ حج والی بات، مقدس مقامات پر ترجمے کا کام کرنا، یہ تو ان کی محنت اور عقیدت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے. صحیح کہا. یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ علم حاصل کرنا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا یہ کتنا بامانی سفر ہو سکتا ہے. یقیناً. اور اس ساری بات چیت کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بلکہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ آج کے اس تیز رفتار دور میں کیا ہمیں وہ گہری